بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انسان کی ترقی، نسل و توالد کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتہ نکاح میں بندھے۔ رشتہ نکاح تسکین کا باعث، دنیا کی تعمیر کا ذریعہ اور عالمیت کو باقی رکھنے کا وسیلہ ہے۔ مسرت و شادمانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے میں، اس بندھن میں بعض لچک آ جاتی ہے اور غلط فہمیوں کی بنیاد پہ یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، تو شریعت کی تعلیمات اس وقت ہیں کہ اس وقت نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، بستر الگ کیا جائے اور تادیبی کارروائی کی جائے۔ پھر بیوی اور شوہر کے گھرانے میں سے ایک ایک آدمی آ کے صلح کی کوشش کریں۔ یہ سب کے باوجود اگر مزاجی منافرت کی وجہ سے ایک ساتھ دونوں نہیں رہ سکتے، تو پھر رشتے کو ختم کرنے کے لیے طلاق ہے۔ طلاق اور طلاق کے سارے قوانین قرآن کریم سے براہ راست ثابت ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ تو طلاق اور طلاق کے قانون شریعت اسلامی میں قرآن سے ثابت ہے، اس کی توضیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے، شریعت کا ایک اٹل حصہ ہے۔ اس سے کبھی دستبردار کوئی نہیں ہو سکتا، ہوگا تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ ایسے میں موجودہ حکومت نے ایک سال پہلے جو کچھ کیا کہ ایوان زیریں، ایوان بالا اسے گزار کر صدر کی دستخط کے بعد یہ قانون بنا دیا کہ 3 طلاق جو ہے کل عدم ہے، یعنی طلاق نہیں پڑتی۔ اور اس کے بعد ترا یہ کہ طلاق بھی نہیں پڑتی، اور پھر طلاق دینے والا مجرم۔ جب جرم ہوا نہیں تو جرم کیسا؟ اس کے باوجود 3 سال کی غیر ضمانتی جو ہے جیل میں وہ سزا کاٹ سکتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ ایسا قانون ہے کہ ماہرین قانون کی نظر میں یہ انتہائی جو ہے کمی اور انتہائی ناپختہ اور غلط قانون ہے، ہندوستان کے دستور سے ٹکراتا ہے۔ اس لیے یہ قانون ظاہر ہے، اس میں یہ بتانا ہے اعوذ باللہ کہ شریعت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، جس کو موجودہ حکومت نے اپنے طور پہ ختم کیا اور طلاق کا قانون بنایا۔ یہ طلاق کا قانون خود ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ پھر 3 سال جیل کاٹنے کے بعد جب وہ شوہر آئے گا تو کیا بیوی کہے گی کہ جو ہے آؤ بہارو پھول برساؤ اور اپنے دیوانے کے قدموں میں ہار ڈالے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس واسطے کمیوں سے، چونکہ انسانی اپج ہے، دماغ کی اپج ہے، یہ بیکار چیز ہے۔ قانون ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلاق کے مسائل کو سمجھے، مسلم سماج میں اس کو رائج کرے، ایسی غلطیاں نہ کرے جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، اور قرآن کے ایک ایک حرف، دین کے ایک ایک جز کو ہم تا دم حیات اس پہ قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے خود ہم شریعت پہ عمل کریں اور ان ایوانوں کو دعوت دیں کہ آپ شریعت پہ پڑھیے، غور کیجئے، قرآن کے فلسفے کو سمجھیے۔ اپنی طرف سے انسان پیدا کرنے والے نے جو قانون بنایا ہے، انسان اپنی طرف سے کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو اس سے ٹکرائے، اس کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شر سے بچائے، خیر عطا فرمائے۔